اچھا جی، حکم التدلیسی، تدلیس کا حکم کیا ہے؟ اما تدلیس الاسنادی، ایک تو ہے تدلیس اسناد، فمکروہ جدا، تو یہ بہت زیادہ بری ہے، ذمہ اکثر العلماء، اکثر علماء نے اس کی مذمت کی ہے، وکانا شعبۃ من اشدہم ذما لہ، اور شعبہ جو ہیں وہ مذمت کرنے والوں میں سب سے زیادہ اس کی مذمت کرنے والے ہیں، فقال فیہ اقوالا، ان کے بارے میں کئی اقوال ہیں، اس کے بارے میں کئی جی باتیں ہیں، کئی طرح سے حکم بیان ہوئے ہیں، منہا، ان اقوال میں سے ایک قول ہے التدلیس اخو الکذب، کیا مطلب ہوگا؟ تدلیس جھوٹ کا بھائی. ہاں، تدلیس کرنا جھوٹ جیسا ہے، صحیح ہے؟ اخل. اخو بھائی کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں ہم جیسا کہ نظائر کے معنی میں کریں گے، صحیح ہے؟ آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں اس طرح کے الفاظ غالباً پڑھے ہوں گے، وہاں جو ہے کچھ مثالیں دے کے آکے کہا جاتا ہے واخواتیہا، اس کے ہم نظائر، اس جیسی مثالیں، اس جیسی اور بھی مثالیں، تو جیسے کے معنی میں لفظ آخونی استعمال ہوتا ہے، جی تو یہاں تدلیس، یہاں اس جملے کا مطلب ہے کہ تدلیس جو ہے حکم کذب جیسی ہے، جھوٹ جیسی ہے، اور جھوٹ کے بارے میں آپ نے پڑھ ہی لیا ہے اصول حدیث میں کہ جھوٹے کی حدیث کو کس درجے میں رکھا جاتا ہے، پڑھا ہے نا جھوٹے کی حدیث کے بارے میں؟ جی ایک تو وہ ہے جو حدیث میں جھوٹ بولتا ہے، جی اس کی حدیث کو تو موضوع کہہ دیتے ہیں، من جی گھڑت، بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے اس کا حدیث ہونا، اس کے وہ حدیث کے مرتبے سے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جو حدیث میں جھوٹ بولنا اس کا ثابت نہیں ہے، ویسے عمومی معاملات میں، دوسرے معاملات میں جھوٹ اس کا معلوم ہے، اس کی روایت کا حکم بھی کافی سخت ہوتا ہے، وہ بھی غالباً متروک کے درجے میں چلی جاتی ہے، تو کذب کا حکم جو ہے بہت سخت ہے، جو پیچھے بیان ہو چکا ہے، جو آپ نے اسی کتاب میں اسی مضمون میں پیچھے پڑھ لیا ہے، اس لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تدلیس کے بارے میں جو اقوال ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ تدلیس جو ہے وہ کذب جیسی ہے۔ اچھا، دوسری ہے اما تدلیس التسویاتی، تدلیس تسویہ کا کیا حکم ہے؟ فہو اشد کراہۃ منہ، یہ پہلے والے سے بھی زیادہ شدید بری ہے، اشد کراہت، صحیح؟ تدلیس جی اسناد سے بھی بڑھ کر کراہت ہے اس کی، صحیح ہے جی؟ جی حضرت. حتی قال العراقی، یہاں تک کہ عراقی نے یہ کہہ دیا، انہو قادح فی من تعمد فعلہ، کہ بے شک یہ خرابی پیدا کرنے والا ہی ہے، یہ خرابی پیدا کرنے والی ہے، یہ داغدار کرنے والی ہے اس شخص میں
کہ جو اس کے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو اس تدلیس کے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس شخص میں یہ خرابی پیدا کر دیتی ہے، اس کو داغدار کر دیتی ہے، اس کو متہم کر دیتی ہے، اس کو جو ہے مجروح کر دیتی ہے۔ صحیح ہے، وہ راوی جو ہے اب اعتبار کے درجے سے گر جاتا ہے۔ تیسری قسم، اما تدلیس الشیوخ فکراہتہ اخف من تدلیس الاسناد۔ کیا مطلب ہوگا؟ سن رہے ہیں آپ؟ جی جی استاد۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کراہتہ اخف من تدلیس الاسناد۔ سر اس تدلیس، کا ترجمہ کیا ترجمہ ترجمہ ہی تو کیا بنے پوچھ گا؟ رہا ہوں، ترجمہ ہی تو پوچھ رہا ہوں۔ کراہتہ کیا ترجمہ ہوگا؟ سر ایک منٹ ایک منٹ۔ فکراہتہ اخف من تدلیس الاسناد۔ جی، کراہتہ کا ترجمہ کریں، کراہتہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کراہت سے کا مطلب تو ناپسند ہوتا ہے۔ او ضمیر کا تو ترجمہ کریں نا، اس کو ناپسند ہے۔ اس نہیں ہوتا نا او کا ترجمہ۔ تدلیس شیوخ کی ناپسندیدگی، صحیح، تدلیس شیوخ کی ناپسندیدگی، اس کا مرجع تدلیس شیوخ ہے نا او ضمیر کا، تو جی تدلیس شیوخ کی کراہیت، تدلیس شیوخ کی ناپسندیدگی اخف، کم۔ کم ہے، من تدلیس الاسنادی، جی تدلیس اسناد سے۔ جی ماشاءاللہ، تدلیس شیوخ کی ناپسندیدگی، اس کی کراہیت تدلیس اسناد سے کچھ کم ہے۔ جی نیچے تدلیس اسناد کے بارے میں بات ہو گئی ہے کہ وہ کتنی بری ہے، تو یہ اس سے کچھ کم ہے۔ لأن المدلس، کیوں کم ہے؟ کیوں کم ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں، کیونکہ جو تدلیس کرنے والا ہے، مدلس جو تدلیس کرنے والا ہے، لم یسکت احدن، وہ کسی کو سند سے کم نہیں کرتا۔ ابھی تدلیس شیوخ میں آپ نے دیکھا تھا نا، اس جی نے بیچ میں سے راوی کو چھوڑا نہیں تھا، جی صحیح ہے، راوی کو چھوڑا نہیں تھا، راوی کو ساکت نہیں کیا تھا، جی اس کا نام غیر معروف لے لیا تھا، اس کی کنیت غیر معروف لے لی تھی، چھوڑا نہیں تھا، صحیح ہے؟ جی تو جو جی اصل تدلیس کی تعریف ہے، یا اصل میں جسے تدلیس کہا جاتا ہے، یہ اس سے کم ہے۔ اصل میں تو جی چھوڑ ہی دیتے ہیں نا راوی کو، جی تو اس وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے کم ہے۔ وَإِنَّمَا الْكَرَاهَةُ، اب کراہت ہے کیوں پھر، جب چھوڑا ہی نہیں، جب بیسیکلی یہ تدلیس بنی نہیں رہی، پھر کراہت کیوں ہے؟ پہلے کم ہونے کی وجہ بتا دی، اب کراہت کی وجہ بتا رہے، کراہت ہے کیوں؟ بسبب تدییل مروی عنہ، مروی عنہ کو ضائع کرنے کی وجہ سے۔ مروی عنہ کسے کہتے ہیں؟ مروی جن سے روایت کی گئی۔
جس سے روایت کی گئی ہے۔ جی ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ضائع کرنا۔ مطلب ان کو ضائع کر دیا کیا اس نے، جی جن سے روایت لی تھی؟ جی حضور۔ ضائع کرنے جیسا کام کیا اس نے، صحیح ہے، ضائع تو ظاہر نہیں کیا کیونکہ ان کا نام تو اس نے لیا ہے، بھلے غیر معروف لیا ہے لیکن لیا تو ہے، لیکن جو ان کی پہچان تھی، جی جو ان کی شہرت تھی، اس میں خرابی آئی ہے، تو گویا کہ جی اس نے ان کو ضائع کر دیا ہے، گویا کہ ان کی جو شخصیت ہے اس شخصیت کو وہاں سے ہٹا دیا ہے اس نے۔ جی وتوعیری، یہ کراہیت کی اگلی وجہ آ گئی، تدعی، ایک وجہ ہو گئی تدعی، اور تدعی پر اب عطف کر دیں توعیر کا، وتوعیری طریقی معرفتی ہی علی السامع، کراہیت کی دوسری وجہ ہے کہ سامع پر ان کی پہچان کے طریقے کو چھپا دینا، مشکل کر دینا، صحیح ہے جی۔ جی حضور۔ سامع اب مشکل سے سمجھے گا، ظاہر ہے، جب غیر معروف، غیر مشہور انداز میں ان کا تذکرہ کیا جائے گا تو وہ آسانی سے سمجھ نہیں پائے گا، جی تو کیوں پریشان کر رہا ہے سیکھنے والوں کو؟ پہلے ہی سیکھنے والے سیکھنے آتے نہیں ہیں، ایسے ہی جی ہوتا ہے نا، جی جی بالکل۔ پہلے ہی نہیں آتے بیچارے، بلا بلا کے تھک جاتے ہیں۔ ابھی بھی آپ لوگوں کو پرسنل پہ میسیجز کیے تھے کہ بھیا آ جاؤ، آپ آ گئے، اور وہ جو دوسرے ہیں آپ کے ساتھی ان کا میسج آیا ہے، اب میسج میں سن نہیں سکتا کیونکہ میرے موبائل میں سننے والا سسٹم جو ہے نا یہ کچھ خراب ہوا ہوا ہے۔ جی چلیں خیر، تو پہلے ہی بیچارے وہ لوگ سننے والے بھاگ رہے ہوتے ہیں سننے سے، اوپر سے پریشان کر رہا ہے، تو برا بندہ ہے نا، اس لیے اس جی کو کراہیت کا سبب ٹھہرایا گیا، گندا بچہ ہے۔ جی لوگ پہلے ہی نہیں آ رہے پھر اور بھگا رہا ہے ان کو۔ اچھا، تختلف الحال فی کراہیتہ بحسب الغرض الحامل علیہ، اس کا ترجمہ کریں، چلیں، تختلف الحال، جی۔ تختلف الحال، یہ مختلف ہوتے ہیں حال، جی جی صحیح ہے۔ کراہت کے حال میں۔ تدلیس کی کراہیت میں جو حال ہے، جو حکم ہے، جی یہ تدلیس کی کراہیت میں جو حکم ہے وہ مختلف ہوتا ہے، کس اعتبار جی سے؟ بغرض الحامل علیہ، جی اس پر جو ابھارنے والی غرض ہے اس کے اعتبار سے، وہ تدلیس کر کیوں رہا ہے، تدلیس کرنے والا گڑبڑ کر کیوں رہا ہے، جی تو اس کی گڑبڑ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی غرض جتنی